प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज का प्रोग्राम स्पेशली आप ही लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान फरमाए, सबकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करे। ज़िंदगी में आसानी इस तरह से पैदा होती है कि कुछ चीज़ें हमारे अपनी वजह से हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं और हम उसको मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे होते हैं। एक तो अपनी ज़िंदगी का बगौर जायज़ा लें, दीन इस्लाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पंजगाना वक्त अगर आप रूटीन बना लेंगे तो यकीन माने ज़िंदगी की बहुत सारी बुराइयां आपसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होते हैं ना, मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करके देखा है। नमाज के लिए जब मैं खड़ी होती हूँ तो फिर मुझे होता है कि मैं अल्लाह ताला के सामने आई हूँ। मैंने आज पूरे दिन में झूठ कितना बोला, मैंने आज पूरे दिन में किसी की दिल आज़ारी कितनी की, किसी के साथ धोखा किया तो उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी है। फिर जब आप दोबारा नमाज के लिए खड़े होते हैं, फिर जब आप दोबारा दिन में 5 दफ़ा ये प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आप अल्लाह ताला के करीब होते जाते हैं, आपको अपनी बुराइयों का पता चलता जाता है, आप अल्लाह ताला से तौबा करते जाते हैं। और फिर जब आप दोबारा किसी के लिए कुछ बुरा करना चाहते हैं, दोबारा झूठ बोलना चाहते हैं, तो आपके जहन में ये बात आती है मैंने अभी फिर नमाज़ पढ़नी है। तो नमाज इट्सेल्फ बहुत सारी बुराइयों को दूर कर देती है, बुराइयों का खात्मा कर देती है। कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक रूल बना लें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, बहुत सारी बुराइयां आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, बहुत सारी मुश्किलात आपकी खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगी। बाकी आजमाइश हर किसी पर आती है। अगर आपके ऊपर ऐसी कोई आजमाइश है कि रिस्क की तंगी है, परेशानी है, घर में नाचाकी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर औलाद की कमी है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, या अल्लाह ताला ने आपको अभी तक औलाद से नहीं नवाजा है, तो अल्लाह ताला के नामों में बड़ी बरकत है। कुछ देर हो सकती है उस मालिक के घर में, लेकिन ये मत समझें कि अल्लाह ताला आपको पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। इस ईमान के साथ हमेशा मांगते रहें, चाहे रिस्क है, चाहे औलाद है, चाहे आपको ये परेशानी है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो कोई ऐसी मुश्किल जो है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। उस मालिक की तरफ से थोड़ी सी देर ज़रूर होती है, लेकिन वो सुनता सबकी है, ये उसका वादा है। आज आपकी मुश्किलात के लिए हम वज़ाइफ भी बताएंगे। बेशक अल्लाह ताला के नामों में बड़ी बरकत है, अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी बरकत है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपको गाइड कर सकें। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, उससे पहले कि मैं मेहमान का तारुफ कराऊँ, टेलीफोन लाइन हमारी ओपन हो चुकी है, आप कॉल कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ परेशानी है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है मे भी इसमें हकीकत भी हो, इस चीज़ से तो मैं इनकार बिल्कुल नहीं करूँगी कि मेरे ऊपर जादू किया गया है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है। सो अगर लगता है, किया है, तो फिर भी हम आपको बता देंगे जी कि आप अल्लाह ताला का कौन से नाम या कौन सी आयात पढ़ सकते हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। बाकी नमाज़ पढ़ के चारों कुल अपने ऊपर पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह ताला सब चीज़ों से महफूज रखेगा। मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा एहसन अवैस मुस्तफ़ी साहब, जिन्होंने ज्वाइन किया है। कॉल करके आप अल्लामा साहब से सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त के लिए। मुश्किलात बड़ी बढ़ती चली जा रही हैं, हर बंदा परेशान है। ज़िंदगी को आसान कैसे बनाना है, पहले इस पर रोशनी डाल दे। बाकी आप कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। मुश्किलात खुद ब खुद बढ़ती हैं, जैसे आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात बताई कि हम अपनी मुश्किलात को खुद बढ़ाने वाले खुद हैं। जब हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से दूर निकल जाते हैं और दुनिया के अंदर गुम होकर भूल जाते हैं कि हम किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, तो फिर ये मामलात मुश्किलात दुनिया आएंगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशाद के मुताबिक अगर तुम अल्लाह के ज़िक्र से दूर जाओगे तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारा मुआश तुम पे तंग कर दूँगा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का उसूली फ़ैसला है, क्योंकि तुम्हारा मकसद इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि तुम अल्लाह की इताअत और इत्तिबा के साथ दुनिया के मामलात, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में एक तवाज़ुन पैदा कर सको और उसके दरमियान एक बैलेंस के ज़रिए ज़िंदगी गुजार सको। और रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना भी है और फिर वफ़िल आखिरती हसना भी है। तो पहले फ़िद दुनिया हसना तभी होगा जब उस तरतीब को, उसूल को, प्रिंसिपल्स को और अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए अहकामात को अपने ऊपर वारिद करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें नमाज की जो बड़ी अहमियत हम गौर करते हैं, तो मैं आपको बता दूं हर नमाज के पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से आप देखें कि ये 5 नमाजें अल्लाह की कुर्बत का बायस कैसे बनती हैं। सूरज, ये जो फजर की नमाज है, इसका बैकग्राउंड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। अच्छा। जब आपकी तौबा कबूल हुई थी तो आपने 2 रकअतें पढ़ी थी और वो उम्मत मोहम्मदिया पर सुबह सूरह ये नमाज फजर की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाफिज फरमा दी। सुभान अल्लाह। फिर बे औलाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ 90 साल से ऊपर उम्र हो चुकी थी आपकी, तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई थी तो उस खुशी में उन्होंने 4 रकअतें पढ़ी थी, वो नमाज ज़ोहर की सूरत में अल्लाह ने अता फरमा दी। इसी तरह नमाज असर जो है, ये इसके अंदर मुख्तलिफ 2-3 रिवायात आती हैं
لیکن ایک میں یہ آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو آپ اس وقت جو 4 رکعتیں پڑھی تھیں اللہ رب العزت نے اسے نماز عصر کی صورت میں امت محمدیہ پر فرض کیا ہے. اور نماز مغرب حضرت ایوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اتنی بڑی آزمائش کے بعد اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی تو آپ نقاہت کے باعث نہ 2 نہیں 4 نہیں 3 پڑھ سکے تو اللہ نے 3 ہی قبول فرمائے. اور 5ویں نماز جو عشاء ہے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج النبی کی یادگار ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ان نمازوں کے ساتھ ہماری وابستگی جو ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے, بہت سی چیزوں سے دور رکھتی ہے, بد نظری سے دور رکھتی ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں جو 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے, پاکیزگی والا ہوتا ہے, اگر کوئی اس پر جادو وغیرہ کی بھی کوشش اٹیمپٹ ہوتی ہے تو وہ اتنی جلدی اثر نہیں کرتی اس پر. جی تو اب سب سے بڑی مشکل کا حل تو علامہ صاحب نے بتا دیا, کیونکہ آج میرے ارد گرد بھی میں کسی بھی بندے سے بات کروں, سنوں, زندگی میں کوئی پریشانی ہے, کوئی بد نظری ہے, حاسد ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی نے لگتا ہے کالا جادو کیا ہوا ہے. تو سب سے بڑا حل علامہ صاحب نے گفتگو کے آغاز میں بتا دیا. بلال صاحب نے جوائن کیا ہمیں لاہور سے. بلال سوال کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جلدی جلدی سوال کیجئے پلیز. علامہ صاحب 2 سال ہو گئے ہیں, پہلے میں ٹھیک تھا, 8-10 سال پہلے میں ڈسیبل ہو گیا تھا تو لہذا نوکری اپلائی کی ہوئی ہے تو نوکری نہیں لگ پا رہی. ٹھیک ہے جی, آپ کے سوال کا جواب آنر علامہ صاحب دے رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی پیدا کرے. اس کے مطلب کہ ایک تو ڈسیبل ہو گئے ان کا, اس وجہ سے نوکری چلی گئی معاش کا, تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کو معمول بنائیں. قرآن خود نہیں پڑھ سکتے تو سورہ واقعہ کی تلاوت کو پورے دن میں, ویسے تو بہتر ہے مغرب کے بعد سنی جائے, فجر کے بعد, لیکن جہاں وقت مل جائے ان کو ایک تو اس کو معمول بنائیں انشاءاللہ یہ مسئلہ. اور اسماء الہیہ میں جو نام ہے اللہ رب العزت کا, اس حوالے سے جو اللہ رب العزت نے الخالق کا وظیفہ عطا فرمایا, الوارث کا وظیفہ عطا فرمایا, یہ حصول رزق کے لیے. پھر الوہاب کا وظیفہ بڑا پیارا ہے, عطا کرنے والا. تو ہم اللہ کے سوا کون ہے جو عطا کرنے والا ہمارے پاس, اس سے بڑا کون ہے. تو آپ الوہاب کا وظیفہ ان تینوں وظائف میں سے الوہاب کو چلے اختیار کر لیں. الوہاب کا وظیفہ 100 مرتبہ درود پاک اول و آخر کے ساتھ پڑھیں, 3 دن 10 دن 40 دن تک اس کو کرتے رہیں. اور سورہ واقعہ یہ مسنون ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وقت وفات قریب تھی تو لوگوں نے کہا آپ کی تو صرف بیٹیاں ہیں, تو بتائیں ان کے لیے سرکاری خزانے سے, گورنمنٹ سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کروا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں نے انہیں سورہ واقعہ کا وظیفہ دے دیا ہے جو حضور کے فرمان کے مطابق رزق میں کمی نہیں آنے دیتا. سبحان اللہ. یہ میں نے آپ کو مسنون وظیفہ بتایا. سبحان اللہ. تو رزق میں جس کو کمی ہے صرف مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ لیں. کتنی بڑی بات کہہ دی ہے, جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ رزق میں کمی نہیں آئے گی اگر آپ سورہ واقعہ کا وظیفہ ہر روز ایک بار پڑھ لیں. ایک بار پڑھ لیں, سن لیں, ورنہ اگر اچھا صحیح پڑھا نہیں جاتا قرآن, ایسے بھی لوگ ہیں نا, وہ سن لیں توجہ کے ساتھ, اس کو اللہ رب العزت کرم و برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. تو یہ ہم بھی علامہ صاحب ضرور کریں گے آج سے انشاءاللہ. تو رزق کی تنگی اس پہ نہیں ہوگی, جو روٹین بنا لے گا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا. جی اس کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں, ہم آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. بلال صاحب آپ کو علامہ صاحب نے بتا دیا اللہ پاک کے نام ہے, ہر نام کے اندر کچھ نہ کچھ مقصد بھی ہے. سو اگر ہم اپنی مرضی سے اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرنا چاہیں ثواب ہے اس کا. اتنی برکات ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو اللہ کے 99 ناموں کا ورد کرتا ہے اس کے لیے تو اتنی بے انتہا برکتیں, بخشش اور جنت میں داخلے کا سبب ہے. سبحان اللہ. یہ صرف اللہ کے ناموں کی برکات ہے, اور ایک ایک نام میں سمندر ہے. سبحان یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, جب اس کی ذات وسعتوں سے باہر ہے تو اس کی رحمت, برکات اور اس کی چیزوں کی برکات بھی ایسی ہیں اور محدود نہیں ہے. تو جب بندہ اس سے کیا ہوگا, کم از کم یہ آپ دیکھیں نا آج کے دور فتن میں ہم لوگ غیبت سے بچتے ہیں, چغلی سے بچتے ہیں, اور ہر طرح کی ولگر بات سے بچیں گے, ہر طرح کی بد نظری سے بچیں گے. جب اس کا ذکر ہم پر جاری رہے گا اور اس کی برکات آنا شروع ہو جائیں گی, شیطانی وساوس دور ہو جائیں گے, سب سے بڑی ڈپریشن میں نا امیدی یہ ختم ہوگی ہمارے اندر سے. علامہ صاحب ڈپریشن کی اگر آپ نے بات کی نا, آج کل کیونکہ اب کالر آتے ہیں تو ہم ضرور ان کے سوال بھی شامل کریں گے. میں اپنے ارد گرد جو لوگوں کو ایکسپیرینس کرتے دیکھتی ہوں نا, لوگ پریشان بہت ہیں. جی اس کی پریشانی کی وجہ 2 وجوہات ہیں اس کی بنیادی, جو میں سمجھتا ہوں, جو مجھے سمجھ آئی. ایک تو ہم دنیا میں ہر دوسرے سے جو ترقی کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر پریشان شروع ہو جاتا ہے, کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے.
اور دوسری وجہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی، ہمارا تعلق اپنے مولا کی عطا پر صابر والا نہیں ہے، بے شک ہم اس پہ راضی نہیں ہو رہے۔ اب اس کا طریقہ کار صرف ایک میں برس کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب دین کی بات آئے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے، اور جب دنیا کی بات آئے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس یہ نہیں، مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، تو آپ اتنا آپ کو آسانی ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو بالکل قناعت پر صبر پر لے آئیں گے۔ اچھا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے تو کچھ لوگ جدوجہد ہی نہیں کرتے، یعنی آپ بہتری سے بہتری روزی کی تلاش میں جدوجہد نہ کریں، حلال رزق کے لیے سٹرگل نہ کریں، یا نئی چیزوں کو اختیار نہ کریں، نہیں، وہ تو یہ آپ کو چیز وہ کرنی ہے۔ علیحدہ چیز ہے۔ علامہ صاحب، جب دل پریشان ہو، بے چینی سے کی کیفیت ہو، تو کیا کریں؟ کوئی ہمیں وظیفہ بتا دیں اللہ پاک جو ہمیں سکون دے کم از کم۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کے جو نام ہے الرحمن اور الرحیم، یہ اطمینان قلب کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، یہ رحمت جب ہم پکارتے ہیں کہ مالک تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، تو انسان جب الرحمن الرحیم کو ملا کر پڑھے گا تو اللہ کی عطائیں اس کو سکون نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بے چینی محسوس ہو، دل گھبرا رہا ہو، کسی بھی قسم کی عجیب سی کیفیت ہو، تو الرحمن الرحیم، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے ابھی بھی، یعنی یہ پروپورشنل، اب اس سے زیادہ اسے ہے، تو بے نیازی کے لیے سورہ اخلاص میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کا وظیفہ کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی یہ آپ کو ترجمہ ہے، یہ بھی دل کو سکون دے گا آپ کے۔ اللہ الصمد۔ جب بندہ بے نیازی کی ذکر کرے گا تو وہ بے نیاز ہو جائے گا نا، اللہ کے نام کی برکات ہیں یہ۔ تو اللہ الصمد، یہ 100 مرتبہ ایک وظیفہ، صحیح، 3 دن 10 دن 40 دن اور اس کے مطابق، اور اول و آخر درود پاک کا وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ بے چینی کی کیفیت، یہ پریشانی کی کیفیت دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے ناموں میں بہت برکت ہے جی۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم جی، بتائیے گا کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں میرے، اس کا نام ہے علی، ایک کا نام ہے وقار۔ انشاءاللہ، اور وقار تو ہے نا وہ کسی کے پاس کام کرتا ہے، علی نے اپنا کام شروع کیا ہے جوتے بنانے کا، لیکن بالکل وہ کام نہیں چلتا، دونوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو ان کے بارے میں پوچھنا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کو مکمل کریں اپنے گھر کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی آواز سے بہت پریشان، اب آواز سے دیکھیں کتنی ان میں تھکن اور کتنی دکھ نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، اپنے مالک سے التجا کو تعلق کے ساتھ بپا رکھیں۔ اور تیسرا میں عرض کروں گا، جب اتنا زیادہ پرابلم نظر آ رہی ہے تو یا رزاقو کا ورد کریں گے، رزق دینے والے کی وسعت کا، یا رزاقو کے ورد میں یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا اللہ، ایسے اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا دیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ سورہ واقعہ کو ساتھ شامل کریں۔ یہ مسنون وظائف ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جب ڈسکرپشن پہ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو جب مریض کا مرض ایک طرح ہوگا تو وہ چیزوں کے ساتھ، انگریڈینٹ کے ساتھ دوائی بھی ایک دیتا ہے۔ تو یا رزاق کے ورد کو اپنا اصول بنائیں 100 مرتبہ، اور سورہ واقعہ کو ساتھ جوڑ لیں، اللہ رب العزت اس کے ساتھ برکت عطا فرمائے گا۔ تیسرا آپ کو ایک اور وظیفہ، اور اس کو تو سید الاستغفار تک کہا جاتا ہے۔ آپ گھر میں جب بھی عشاء کے وقت جب اکٹھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، ایک وقت ہم کہیں نہ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں جی فیملی میں، بالکل، صرف 15 منٹ کے لیے اہتمام کے ساتھ سب وضو کر کے کپڑا بچھا کے یا کرسی پہ جیسے آسانی ہو، درود پاک کا وظیفہ، سبحان ان اللہ، اذکار کے ساتھ درود پاک کا وظیفہ، اور 100 مرتبہ ایک ایک تسبیح، اور اس کے ساتھ یہ شامل کر لیں۔ صرف 10 دن کر کے دیکھیں، ان کو کہیں کہ آپ کر کے بتائیے پھر ہمیں آپ کو فرق پڑا کہ نہیں پڑا۔ یہ مجرب نسخہ بتا رہا ہوں۔ ضرور آپ نے ہمیں ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج پہ جی اس چیز کا فیڈ بیک دینا ہے۔ آپ نے بات اتنی بڑی کہہ دی ہے تو پھر اس کے بعد تو کسی شہادت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جی کالر موجود ہیں، جی سمیہ، جی سوال کیجئے سمیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میں بہت عرصہ دراز سے نا اپنا گھر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ یا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ میں اس کو نہیں کر سکتی۔
10-15 سال ہو گئے ہیں. کبھی پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا یا کبھی کچھ ایسی رکاوٹ آ جاتی کہ ہم اپنا گھر نہیں کر پا رہے ہیں, اور گھر میں کوئی نہ کوئی مطلب بیمار بھی ہم لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, علامہ صاحب کچھ ان سے پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی یہ بتائیے کہ کیسی رکاوٹ آتی ہے, کوئی مسائل کس طرح قسم کی رکاوٹ سے مراد, تھوڑی سی ایک آدھی وضاحت ہوتی ہے. زیادہ تو مسائل یہی ہوتے ہیں کہ جیسے اب کوئی گھر ہے وہ مطلب یا تو وہ بک جاتا ہے یا تو پیسے اس کے خریدنے کے لیے کم پڑ جاتے ہیں, اگر اکٹھے بھی کریں تو اول تو پیسوں کا انتظام نہیں ہو پاتا, وہ بھی نا تو وہ گھر سے سیل آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ ملتا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا جی. علامہ صاحب ایک تو ان کو چاہیے کہ سورہ آل عمران کی آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر, اس کا وظیفہ, اس کے وظیفے کو القابض, قابض قبض کرنے والا, یہ روزی کی وسعت کے لیے کہ جہاں پر تنگی ہوگی قبض اللہ رب العزت اپنے ذکر کے صدقے وہاں پر بسط کر دے گا, اور القابض کے ساتھ اس کے ساتھ الباسط کو بھی شامل کر لیں. ٹھیک ہے, القابض الباسط, القابض الباسط, تو اس کو شامل کر لیں اپنے ساتھ انشاءاللہ 100 مرتبہ درود پاک اول و آخر کے ساتھ. اور جو میں نے آپ کو بتایا ٹائم ہے کہ کسی بھی ٹائم دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکیں, توجہ ہو, مگر مولا کی طرف توجہ ہو, یعنی ایسے نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آتا ہے ایک شخص, بڑا دعا ہو رہی ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا میں اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو اللہ کریم سے عرض کی مولا یہ میرا امتی ہے, دعا قبول نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ, فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آیا, موسیٰ دعا تو مجھ سے کرتا ہے مگر اس کا دل اس کی بکریوں کی طرف ہی ہوتا ہے, میری طرف کیوں نہیں ہوتا؟ تو بالکل پریشان نہ ہو. اور یہ بھی عرض کر دوں آقا کی حدیث کی روشنی میں, کبھی کبھی اللہ رب العزت کئی دفعہ دعائیں قبول نہ کرتے ہوئے اس بندے کو پسند فرماتا ہے, کہتا ہے میں مجھے پسند ہے تو مجھے پکار. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی بتا دوں کہ کئی دفعہ وہ فوراً دعا قبول کرتا ہے. وہ مجھ جیسا ہوگا, اللہ فرماتا ہے بندہ اچھا نہیں ہے اس لیے پھر بھی مانگ رہا ہے, مجھے پسند نہیں ہے لیکن اسے دے دو جلدی سے, اس کے کرم نوازی پھر بھی, یہ اس کی عطاؤں کا سلسلہ. بے شک بے شک. فوزیہ ہیں ہمارے ساتھ, جی سوال کیجیے فوزیہ, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی فوزیہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. میرے بیٹے کا نام علی اقدس ہے, وہ میرے سے اپنے پاپا سے بہت بدتمیزی کرتا ہے, بہنوں سے پڑھتا بھی نہیں ہے, اس نے 9th کلاس سے پڑھائی چھوڑ دی ہے. پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا مسئلہ چل رہا ہے, کس نے کچھ کیا ہے یا اس کا دماغ ہی ایسا ہے. بہت پریشان ہوں, قرآن پاک بھی نہیں اس نے پڑھا, ہم بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے. 7 تک پڑھا ہے, مجھے سمجھ آئیے 7 تک. ہاں جی, ایج کیا آپ کے بچے کی؟ 9th تک پڑھا ہے, 9th سے چھوڑ دیا ہے, 10 پڑھا ہے, 8 تک پڑھا ہے, 9th سے چھوڑ دیا ہے. میرے بیٹے کی عمر ہے 15 سال. ٹھیک ہے, خاصی خطرناک ہے, یعنی ٹین ایجر ہے نا بچہ. اس کے لیے ایک تو وظیفہ یہ کریں, اس کے لیے علامہ صاحب یہ بہت لوگوں کا مسئلہ ہے آج تو. میں کہتی ہوں ہر والدین جو ہے نا وہ بچے کی تربیت کو لے کر بڑا پریشان ہے. بچے جو ہیں وہ ادب و آداب نہیں کرتے, ماں باپ سے تو بالکل بھی کسی چیز کا لحاظ نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ. میں اس کے لیے اگر وظائف کے بعد میں اس میں ایک جملہ کہوں گا, وظیفہ اس کے لیے سورہ فاتحہ شریف, ٹھیک ہے, 7 مرتبہ, اچھا, اول و آخر درود پاک کے ساتھ. اور ان کو چاہیے اپنے گھر میں سورہ محمد شریف کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے, حضور کے اسم مبارک کی برکت والی صورت ہے, اللہ رب العزت اس کے صدقے کرم عطا فرمائے گا. اچھا, اس کا طریقہ کار آسانی سے ہے, سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. پانی دم کر کے اس بچے کے پانی میں ملا دیں جو وہ پیتا ہے, اس کو پلائیں, اور اس کی تربیت کے اوپر توجہ دیں کہ اس کے دوست کون ہیں, اس کی کمپنی کیا ہے, وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس کمپنی سے جب وہ بیٹھے گا, خراب کمپنی ہوگی تو the man knows by company he keeps, no doubt, تو یہ سیدھی بات ہے. تو وہ پرابلم کا شکار آپ کے لیے خرابی کا باعث بنے گا.
اور اگر ادب احترام اخلاق والوں کے پاس بیٹھے گا اور دین والوں کے پاس بیٹھے گا تو انشاءاللہ رب العزت کرم بے فرمائے گا. شک. تو والدین کے لیے جی میسیج یہ ہے جو علامہ صاحب نے بتا دیا، اس کو ضرور اس وظیفے کو کریں. بچے کو سورہ پانی، محمد شریف کا وظیفہ سورہ محمد شریف اور المصور کا وظیفہ ساتھ شامل کر لیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی صورت بنانے والا، بے شک. تو جب وہ اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے صورت بنائی ہے، اس کی سیرت بھی اچھی کر دے. بے شک، بے شک. یہ اور تیسرا اس کی کمپنی کے اوپر غور کریں. یہ ضرور نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، کس طرح کے اس کے دوست ہیں، یہ بڑی چیز ضروری ہے. جی عالیہ ہمارے ساتھ کالر، سوال کیجئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی مجھے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ان کی جاب نہیں ہے اور میرا بیٹا ماشاءاللہ سے 25 سال کا ہے. ماشاءاللہ ہر طرح سے ٹھیک ہے لیکن بس نماز کی طرف نہیں آتا ہے. موبائل آدھی رات کو بھی موبائل کی طرف قائم رہتا ہے، فجر تک موبائل کے ساتھ ہوتا ہے اور اچانک سے معاملات سارے بہتر ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے پریشانی سے گھر میں آ جاتی ہے. اور کچھ ایسے معاملات نہیں لیکن بس بچے کی وجہ سے پریشانی ہے. اب اس کی شادی کے لیے سوچتے ہیں لیکن ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ نہیں سوچ پاتے ہیں. بیٹھے بٹھائے بس ایسی حرکت کر جاتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی، جس سے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ ہے ان کی بس جاب اچھی نہیں ہے اور آج کل فارغ ہو گئے ہیں، اس کی بھی پریشانی ہے. تو اس لیے کچھ بتائیں آپ ہمیں. ٹھیک ہے جی عالیہ، اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان فرمائے. علامہ صاحب بتاتے ہیں. جی علامہ صاحب. یعنی جو مجھے سمجھ لگی ہے ان کے ہسبینڈ کی جو جاب ہے، جاب میں کمزوری ہے اور جو اولاد ہے، بیٹا ہے وہ 25 سال کا جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بیٹے کے حوالے سے کہ وہ موبائل کے ذریعے ہر وقت، بھئی آپ نے موبائل، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں وظیفے سے پہلے، موبائل کے اوپر استعمال کے ساتھ ساتھ اسے پازیٹیو وے میں آج کریں. کتنے لوگ آج آن لائن بزنس کر رہے ہیں اپنا. آپ اگر سیکھنا ہے تو اپنے آپ کو پروفیشن کر لیں تو آپ اس سے بہتر. اب میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں. انہیں چاہیے کہ جو میں نے ایک تو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ نماز کے اہتمام کو ضرور استعمال رکھیں. دوسرا صدقے کا اہتمام کریں. اچھا صدقہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ مرغی ہم 7 مرتبہ ادھر اور 7 مرتبہ ادھر یا پیسے، ایسا نہیں صدقہ ہوتا. صدقہ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں کہ مولا میں اب تیرے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں تیرے راہ کے لیے. کسی مستحق کو، کسی بھوکے کو تھوڑا ہی صحیح ایک آدھی دفعہ، ایک مرتبہ آسانی سے، پیار سے، محبت سے کوئی چیز کھلا دیں، کھانا کھلا دیں، شفقت کریں. ایک چیز آپ کہیں گے جی وہ آگے تو ہمارے گھر تو آگے رزق کی تنگی ہے، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ بھیا مالک کے ساتھ ایک وقت کا کھانا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. مہمان سمجھ کر اس کو صدقے کی کیفیت رکھ لیں تو اللہ، جب آپ اپنی تنگی میں اللہ کی بارگاہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کریم بڑا کریم ہے انشاءاللہ. تو جی یہ ایک رزق کی آ گیا. اور رزق کی تنگی کے لیے پھر وہی وظیفہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. سورہ واقعہ مسنون وظیفہ ہے، مسنون وظیفہ ہے، تاجدار کائنات کے صحابہ کا وظیفہ ہے. اور ساتھ اس کے سورہ نوح، ٹھیک ہے، سورہ نوح پڑھیں، سورہ نوح کو پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ استغفار بھی کرنے سے، معافی مانگنے سے، اللہ رب العزت استغفار کرنے سے رزق کھولتا ہے. سبحان اللہ. استغفار کرنے سے اولاد عطا کرتا ہے. سبحان استغفار کرنے سے تنگیاں دور کر دیتا ہے. استغفار کرنے سے ہر طرح کی جو قبض ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے. قبض سے مراد جہاں جہاں لوگ کی چاہیے ہوتی ہے، بندی چاہیے ہوتی ہے. اور یہ حضرت علی مرتضیٰ کا وظیفہ ہے، انہوں نے بتایا. تو یہ پڑھا کر انشاءاللہ اس میں اللہ کرم فرمائے گا. بے شک بے شک. سعدیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعدیہ سوال کیجئے. اچھا علامہ صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بھائی ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پرہیزگار بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر بات ہے نماز فجر سے لے کر عشاء تک جو ہے وہ باجماعت ادا کرتے ہیں، لیکن پچھلے 2 سال سے نہ تو ان کے کوئی روزگار کا وسیلہ بن رہا ہے، کہیں کام کرتے ہیں 5-10 دن بعد ختم ہو جاتا ہے، اور نہ شادی کا کوئی وسیلہ بن رہا ہے. عجیب بے برتی ہے. اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں پڑھنے کے لیے. جی ضرور. جی اب یہ ازمائشی کیفیت نمازی پرہیزگار پہ بھی آتی ہے. تو نماز ازمائش ایمان کا حصہ ہے، اس میں استقامت سے ڈٹے رہنا یہ مومن کی شان ہے. اب جو شادی کے وظیفے کے لیے بات ہے، انہیں چاہیے کہ یا ودودو اور یا لطیفو کا ورد کریں. ٹھیک ہے. ودود دلوں کو جوڑنے والا، لطیف اللہ کی بارگاہ سے لطف و کرم کی عطا والا، باریک بین. تو یہ 2 وظیفے اپنے ساتھ کریں. اور تیسرا چونکہ مرد ہیں تو سورہ محمد شادی کے لیے سورہ محمد پڑھیں ضرور. جی سورہ محمد اور یا ودودو یا لطیفو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ 100 مرتبہ باوضو ہو کر 5 وقت کی نماز کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ. یہ شرائط ہیں، یہ شرائط ہیں. بالکل آپ کی دعا تبھی سنی. رزق حلال نہیں ہے تو اب جتنے مرضی وظیفے کرتے ہیں. بے شک بے شک. ذرائع جائز نہیں تو کیا فائدہ. بے شک. آپ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں. سوال کیجیے. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. سمینہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ना मेरे मियाँ का 1 साल हो गया काम नहीं है, तो उसे फोन करते हैं मिलता नहीं है काम। जी दोबारा सवाल कीजिए, दोबारा सवाल कीजिए। मेरे मियाँ का काम है, उसका नाम नियामत अली है, तो वो ना उसे काम नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। मियाँ का काम नहीं है, रिस्क की तंगी वजह है, रिस्क की तंगी, तो उन्हें चाहिए कि अर्रज़ाक़ु का विर्द अल रज़ाक़ु का विर्द करें 100 मरतबा, ठीक है, और इसके साथ बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द साथ वो भी शामिल कर लें। ठीक है, जो ज्यादा तंगी के साथ है तो 10 मरतबा बिस्मिल्लाह और तावुज़ भी शामिल करें। ठीक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुझे अल्लाह ने देखे, खैर वाली बरकत होती है। हुजूर ने फरमाया जो शख्स सुबह 10 मरतबा तावुज़ पढ़ता है और शाम को 10 मरतबा तावुज़ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शैतान के शर से दूर रखता है। सुभान अल्लाह। तो तावुज़, तस्मिया और साथ जो मैंने अर्रज़ाक़ु का विर्द बताया ये करें आप, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के खजानों से मदद फरमाएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। कॉलर है हमारे साथ जी, सवाल की तरफ चलेंगे जी। सवाल बताइए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी बेटी का ना रिश्ता नहीं हो रहा, आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई जवाब भी नहीं देते। ठीक है जी, ठीक है। बेटा क्या करता है? बेटी का। बेटी का जी, बेटी आपकी क्या करती है? मेरी बेटी ने MA कॉमर्स किया हुआ, घर में होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक अलमिया तो बयान करूँगा, खुदारा आप बेटियों को देखने जाते हैं लोग, खुदारा बेटियों को देखा करे किसी के जिगर का टुकड़ा है, खुदारा उनको नाप तोल के चेक ना किया करे, ये कोई इंसान है, हुजूर की उम्मत की बेटियां हैं, तो नियत करके जाया करे कि मौला मेरी आंखों के सामने उसे खूबसूरत कर दे ताकि मैं किसी की बेटी को इनकार तो ना करूं। ये मेरा है दुखी पहलू, मैं भी एक बाप हूं। अब मैं आता हूं दूसरी, उन्हें चाहिए कि दुरूद पाक का वजीफा जो मैंने उनको बताया 15 मिनट बच्ची को करना है खुद, घर वाले सब करें। ठीक है, ठीक बच्ची है, करे सूरह मरियम शरीफ, ठीक है, सूरह मरियम पढ़े, बच्ची सूरह मरियम पढ़े, सूरह मरियम पढ़े दिन में एक बार, हाँ, और या वदूदू का वजीफा साथ और शामिल कर लें। मैं है। आसान करता हूं कि थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से हो। बिल्कुल, ज्यादा बता दूंगा टेंशन। अब सूरह मरियम सारी नहीं पढ़ी जा सकती, मिसाल दे रहा हूँ, आप उस तरह करें कि 5 आयतें आज पढ़ी हैं, 5 कल पढ़ ले, हाँ, या दिन में आप 5 दफा नमाज पढ़े, नमाज के बाद साथ साथ पढ़ ले, जैसे एडजस्ट हो सके आपके साथ। सूरह मरियम का वजीफा जारी रखें, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा, और आसान, और इसमें बरकत होगी। जल्दी ना करें, कुछ फैसले अल्लाह की बारगाह से हैं, जब आप साथ इसके साथ शामिल कर लेंगे, हो सकता है जो इनकार कर जाते हैं वो अल्लाह चाहते नहीं वहां आप हो। बेशक, बेशक, इस चीज को आप समझ, बेहतरी है, इस चीज को आप समझ लें कि बेशक उसमें बेहतरी है, जो देर से आएगा वो दुरुस्त आएगा। ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं ब्रेक में भी जाके हम कॉल्स ले रहे हैं, तो अलामा साहब क्योंकि मौजूद हैं तो बहुत सारे लोगों का जी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? जी जी, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। जी मुझे 3 माह हो गए, मेरे ना मैदे में दर्द बहुत है और अल्सर है मैदे में, और आंतरियों में दर्द बहुत है। दुनिया का दवाई खा चुकी हूँ, कोई माफिक नहीं आ रहा, क्या वजह है? ठीक है, आपकी एज क्या? एज क्या आपकी? एज क्या? मेरी तकरीबन 36-37 साल होगी, 2 मेरे बच्चे हैं। ठीक है जी, आपको सवाल का जवाब देते हैं अलामा साहब। जी, दवाई का इस्तेमाल जारी रखें, दवाई के साथ इलाज भी जारी रखें, और साथ सूरह फातिहा शरीफ और आयात शिफा। ठीक है, आयात शिफा सूरह तौबा की आयत नंबर 14, व यशफी सुदूर कौम मुमिनीन व शिफाउन, ये सूरह यूनुस आ गई, व शिफाउन लिमा फिस सुदूर फीही शिफाउन लिन्नास सूरह नहल, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन सूरतुल इसरा या बनी इसराइल, व इज़ा मरितु फवा यशफीन फहुवा यशफीन सूरह अश-शुअरा, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदौ व शिफा। ये आयात शिफा हैं। आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा हमारे प्रोग्राम की सुनेंगे जी, जरूर, तो जब आप देखते जाइएगा तो वो आयात मिलती चली जाएंगी। अगर हमारा कैमरा दिखा सके इन आयात को करीब करके तो ये आयात शिफा हम ये चंक जो है वो अपलोड कर देंगे सोशल मीडिया पर ताकि आपके लिए वो आयात शिफा मौजूद है। आयात शिफा को पढ़ें, साथ साथ
और मर्तबा इसको अव्वल आखिर दुरूद पाक ये आयात शिफा आपको गूगल करें तब भी मिल जाएंगी, तब भी मिल, अब तो आसानी है वजीफा। अल्लामा साहब अब तो इतनी आप गूगल करेंगे आयात शिफा जो है वो आपको, वरना मैं बोल रहा हूँ आयात के नंबर बोल रहा हूँ जी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इन सब के बिल्कुल लिए। बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि मैं जुबानी तो अब दिखाने का मामला और जी जी ठीक हो गया जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, कॉलर्स जैसे ही हमारे साथ आएंगे हम शामिल करेंगे अमूमी तौर पर लोगों को जो मसाइल रहते हैं। अगर औलाद नहीं है तो क्या करना है? औलाद नहीं है तो सूरह मरियम शरीफ की तिलावत फरमाएं, और इसके साथ साथ मैंने अर्ज़ किया कि हुसूल औलाद के लिए या मुसव्विरों का वजीफ़ा या वारिसों का वजीफ़ा। वारिस तो रब्ब ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, मौला मुझे अकेला ना रहने देने की नबियों की दुआएं। बेशक मुझे वारिस, मुझे तू सबसे बढ़कर सबकी वारिस है और सबसे बढ़कर तुझसे बड़ा निगहबान। कुछ लोग बेटे के ख्वाहिशमंद होते हैं अल्लामा साहब। सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा किया करें। मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जब हमारे यहाँ पर आवाज़ आएगी और खुशी की कैफियत कि मैं बेटी चाहता हूँ, फिर लुत्फ और होगा। सब बेटे चाहते हैं तो बेटी भी अल्लाह की रहमत है। और अभी आप ये देखें, अभी जो एक दो कॉलर आए हैं वो अपने बेटों की नाफरमानी का जिक्र कर रहे हैं। तो बेटियां तो बड़ा प्यार करती हैं जी ऐसे ही। बाकी दुनिया के साथ सब चीजें हैं, जिनकी बेटियां हैं, लोग बेटे भी चाहते हैं, तो अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे। तो क्या वजीफा आपने औलाद के लिए जो बताया उसको दोबारा से? मैं या वारिसों का वजीफा है, सूरह मरियम है और सूरह मोहम्मद भी है। सूरह मोहम्मद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जिन खवातीन को कभी प्रॉब्लम आ जाती है, मिस कैरेजेस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन्हें चाहिए कि वो इसमें मोहम्मद का वजीफ़ा किया करें हुजूर के नाम के साथ, या मोहम्मद या हुजूर के मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे आप चाहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो अगर और प्रॉब्लम और भी अर्ज़ कर देता हूँ, पाक ना हाथ के साथ अपने बतन पर अगर हुजूर के इसमें मुबारक को अदब से लिखें तो इंशाल्लाह मिस कैरिज नहीं होगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ौजा हैं, मैं अर्ज़ भी कर देता हूँ, इमाम बुखारी के शेख हैं, और वो फरमाती हैं कि मैंने जब भी अल्लाह ने मुझ पर कर्म किया तो मैंने हर दफ़ा ये इरादा किया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बेटा देगा मैं उसका नाम मोहम्मद रखा है। तो अल्लाह ने इसके सदक़े मुझे 7 बेटे अता फरमाए। तो इसमें मोहम्मद की बड़ी बरक़ात हैं, और लेकिन इस बरक़ात के साथ आदाब भी हैं। तो जिनका नाम अगर आप मोहम्मद भी खाली रखते हैं तो फिर आप उन्हें डांटे नहीं, अच्छा, फिर उन्हें मारे नहीं, फिर उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें बुलाते हुए उनको या मोहम्मद कह के ना बुलाएं, या उर्दू में मोहम्मद इधर आओ ऐसे नहीं बुलाना। फिर उनके अब्बू का नाम ले लें, उनकी और कुनियत कोई रख लें असल नामों के बजाय। और यहाँ तक है वो जिस मजलिस में आ जाए उसे अपनी जगह दें। सबसे बड़ा जो बंदा है वो अपनी जगह बैठा, उसका माथा चूमे, उसको डांटना और झिड़कना नहीं है। ये सारी बातें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉलर है हमारे साथ जी, सवाल कीजिए जी। मलाइका सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मैं जो भी काम करती हूँ मेरा वो काम होता ही नहीं है। वो क्या करती हैं आप? आप क्या करती हैं? मैम मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ जी, और अभी मैंने रिसेंटली जो है ना अपनी वो डिग्री कंप्लीट की है। ठीक है। तो मतलब मैं जहाँ भी अप्लाई करती हूँ जॉब के लिए या वैसे कोई काम करती हूँ तो मेरा कोई काम होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, रुकावट बंदिश आ जाती है। ठीक है जी, आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, रास्ते तमाम होते हैं, आसानी होती है, लेकिन काम नहीं हो सकता। एक तो रिज़्क़ के लिए वही बात आ गई, अल काबिदु अल बासित। इस रिज़्क़ के इसमें मुबारक के वज़ाइफ 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ सूरह कौसर का वजीफ़ा करें। ठीक है। इन्ना आतैना कल कौसर, इसका मतलब यही है कि अभी बेशक हमने आपको कौसर कसरत अता की है, अल्लाह सारी किल्लतें ख़त्म कर देगा। सुभान अल्लाह। ये कुरान की आयात के वज़ाइफ हैं। लोग इधर उधर फिरते हैं, ये कुरान से हम ताल्लुक़ जोड़ें, अल्लाह सारे करम फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल काबिद अल बासित का वजीफ़ा हमारी बेटी करे, और साथ उसके सूरह कौसर का वजीफ़ा करे। ठीक है। ये सूरह कौसर को मैं ज़्यादा नहीं कहता, 10 मरतबा पढ़ें, लेकिन अल काबिद अल बासित का वजीफ़ा जो है 11 कर ले सूरह कौसर, और सूरह अल काबिद अल बासित को 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक। ठीक है जी, आपने ये करना है जी। एक और कॉलर हैं जी, कौसर साहिबा हैं, सवाल बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल बताइए जी। सर से मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है 6 साल की, उसका नाम जन्नत है।
جی تو وہ بہت زیادہ جنونی ہے، جذباتی ہے، بہت زیادہ. پوچھنا تھا اس کا نام ٹھیک ہے؟ 12 ستمبر کو اس کی پیدائش ہوئی تھی. اب آپ نے نام ہی جنت رکھ دیا تو اس سے پیارا نام کیا ہوگا؟ ہے کیا جنت. ہوگا، بالکل. اچھا، اس سے پہلی جو ہماری باجی ہیں جو پہلے آئی تھی ان کا نام ملائکہ تھا. تو میں اب براہ راست ملائکہ فرشتوں کو کہتے فرشتوں ہیں. کو کہتے ہیں. تو یہ عقیدہ تو ہمارا تو نہیں ہے کہ بیٹیوں کا نام ملائکہ رکھا جائے. ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے. نہیں رکھنے چاہیے. یہ تو ان کو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ طنز کرتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں یہ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ احتیاط کیا کریں، مسلم معاشرے کا فرد ہے. لوگوں کی دیکھا دیکھی ایسے نام نہ رکھا کریں. جنت خوبصورت نام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جنون بچوں کو نظر لگتی ہے. اب اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شر الشیطان الحامہ ومن کل عین لامہ. یہ آقا علیہ السلام کے وہ وظائف ہیں جو امام حسن حسین کو آپ فرماتے تھے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کو شامل فرما لیں 3 مرتبہ. اور یہ وظیفہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل بھی جائے گا، آن لائن مل جاتا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ. اچھا، اس میں اور بھی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شر ما خلق. یہ کر لیں، ساتھ مختصر کر لیں. تو یہ آپ اس کے دم کیا کریں تو اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کو ساتھ جوڑ لیں، اللہ کرم فرمائے گا 3 مرتبہ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا جی، کالر ہے تو بتا دیں، ہم کالر کی طرف چلیں. چلیے جی، کالر کا سوال آپ ایڈ کرا لیں، نام ہم آن ایئر پوچھ لیتے ہیں. جی سوال کیجئے جی، اپنا نام بتائیے اور سوال کیجئے. سوال یہ ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو. ہیلو جی 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 سن رہے ہیں آپ، سوال کیجئے. جی 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور اولاد نہیں ہے اور میاں کا کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، آپ کو بتا دیتے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب کیا کرنے ہیں؟ اولاد نہیں ہے، 4 سال ہو گئے. ایک تو میں عرض کروں گا کہ آپ وہ تو آپ کریں گے، ڈاکٹرز وغیرہ کے اچھے ریفر رکھیں، لازمی کریں. ساتھ اس کے المتکبر کا وظیفہ اور اس کے ساتھ المصور کا وظیفہ. ٹھیک ہے، یہ 2 وظیفے. اور زیادہ اس سے آیا تو میں نے جو پہلے وظیفہ بتایا تھا الوارث. ٹھیک ہے، الوارث والا وظیفہ سورہ مریم کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے گا. جن جن لوگوں کا آمین، جن جن لوگوں کی یہ پریشانی ہے. میاں بیوی میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں. علامہ صاحب وقت میرے پاس 1 منٹ ہے. اس پریشانی کو کس طرح سے دور کیا جائے؟ ہر دوسری خاتون کا یہ ایشو ہے کہ جی اس کا میاں جو ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتا، دوسری عورتوں میں توجہ رکھتا ہے. اس کے لیے کچھ بتا دیں. جو دوسری عورتوں میں توجہ رکھتے ہیں اور دوسری عورتوں کی طرف ہیں، میں اس طرح کہوں گا قیامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں اور مردوں کو قیامت سے پہلے جب معراج کی شب پہ دیکھا تو حضور اسلام نے دیکھا کہ بدبودار مرد و عورت جن سے اتنی شدت کی بدبو آ رہی ہے کہ اس کی توجہ نہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. فرمایا یہ نیک اور پاک بیویاں اور شوہر ہونے کے باوجود دوسری جانب چلتے تھے. اب اس کے لیے سورہ مزمل شریف سنیں اور پڑھیں، اور اس کے ساتھ یا لطیفو اور یا ودودو. ٹھیک ہے، یا لطیفو یا ودود. ودود محبت پیدا کرنے والا وظیفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میاں بیوی ساتھ رکھیں. چلیں جی، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. باقی آج جو وظائف بتائے ہیں انشاءاللہ ان کی برکات سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.